ہمیں روحانیت کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر شخص میں خاص کا تعلق کسی بھی مذہب عقیدے سے ہے، اس میں روحانیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ انہیں ڈیولپ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ جب حضرت بابا آدم کی تخلیق ہوئی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تو بابا آدم کو رب تعالیٰ سجدہ کروانا چاہتا تھا فرشتوں سے. فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے رب تعالیٰ نے بابا آدم کو علم الاسماء سکھا دیا تھا، جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا. یہ علم الاسماء کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف صاحبان علم نے اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے. اکثر کے نزدیک علم الاسماء اصل میں حروف مقطوعات ہی تھے، جن کے بارے میں بھی سب سے پہلے سوال کیا گیا تھا. وہ چونکہ روحانیت سے تعلق ہے ان کا، تو بابا آدم کے اندر روحانیت آئی جو جینیٹیکلی اولاد آدم میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یوں ہر انسان کے دل میں روحانیت کے ذرات کے لیے وہ پائی جاتی ہیں. اور ان کو ڈیولپ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم خوراک جو کھاتے ہیں، فوڈ آئٹمس، یہ ہمارے جسم کی غذا ہیں، اسی طرح ذکر الہی ہماری روح کی غذا ہے. جو ہم ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، ہماری روح پھلتی پھولتی رہتی ہے. جو ذکر ہوگا ہماری روح پھلے گی، پھلے پھولے گی. تو بجائے اس کا کہ اس کا وزن بڑھے اور وہ اس کی پرواز میں کوتاہی آئے، اس میں لطافت پیدا ہوتی جاتی ہے. اور روح جتنی زیادہ لطیف ہو جائے گی، اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہو جائے گی.